السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الذی ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، اللہ ذو الجلال والاکرام کتاب و سنت کی دعوت کا یہ جلسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہتمام کرنے والے لائق صد تکریم میرے بھائی، دوست، بیان کرنے کے لیے تشریف لانے والے علماء کرام، آپ سب احباب کی حاضری اللہ وحدہ لا شریک ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنائے۔ مجھے حضرت قاری صاحب 2 دن پہلے فون پہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ عقیدہ توحید پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں۔ انشاءاللہ ابھی برادر محترم قاری انعام اللہ عثمانی صاحب آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ذوق کے عین مطابق اشعار سے مزین گفتگو فرمائیں گے۔ میں طالب علم ہوں، کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا ٹائم مجھے دیا گیا ہے اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی توفیق سے چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں، لیکن یہ امید رکھوں گا کہ میں سبق ہی سناتا ہوں، امید رکھوں گا آپ توجہ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ دنیا میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی مخلوق میں انسانوں سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ سارے اب ماشاءاللہ قوم آدھے سے زیادہ باہر دیکھ رہی ہے، جو باہر سے آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میری طرف توجہ رکھیں تھوڑی سی، انشاءاللہ قاری صاحب جب تشریف لائے آ جائیں گے یہاں آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مخلوق میں انسانوں سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اور انسانوں میں انبیاء علیہم السلام سے بہتر اور بلند تر اور کوئی نہیں ہے۔ جملہ انبیاء اور رسل علیہم السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی ذمہ داری ایک ہی رہی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سے روشناس کروانا اور انہیں یہ سمجھانا کہ تمہارے سارے معاملات کی ذمہ اللہ پر ہے۔ بگڑی بنانے والا، دستگیری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، حالات کو سدھارنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد سے نوازنے والا،
کمتروں کو عزت دار بنانے والا، گمناموں کو شہرتیں عطا کرنے والا، یہ سارے اختیارات صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاس ہیں۔ اس لیے تمہارا دامن اس کے سامنے پھیلنا چاہیے، دست سوال اس کے سامنے دراز ہونا چاہیے، اور تمہاری جبین نیاز صرف اس کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی، فرمایا آمرکم باثنین وانہاکم عن اثنین، بیٹے میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ آمرکم بلا الہ الا اللہ، اسپیکر والا کدھر ہے بھائی؟ یار یہ گونج ہے نا، یہ بند کر دیں، جزاک اللہ۔ آمرکم بلا الہ الا اللہ، جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال والاکرام سے عرض کی، اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جو سب سے عظیم تر ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ عرض کیا اللہ یہ تو سارے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس سے بلند تر اور ذکر کوئی نہیں۔ آمرکم بلا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہماری مساجد کی محرابوں پر، پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اب تو خیر سے ہماری پارلیمنٹ کی پیشانی پر بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسپیکر کی ڈیسک پر سارے قانون لا الہ الا اللہ کے خلاف بنتے رہیں، نظام عدل اس کلمے کے خلاف ہو، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی مقننہ، آپ کی عدلیہ سارے اس کے تقاضوں کو بھلا کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں، لیکن وہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ کتنا عظیم الشان کلمہ ہے جو پڑھ کے میں اور آپ مسلمان ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پہ فوت ہوگا اللہ ذو الجلال والاکرام اسے لازمی جنت عطا کرے گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آمرکم بلا الہ الا اللہ، بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا ملتا ہے اس سے؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اپنے بیگانے ہوتے ہیں، برادری دشمنی پہ تل جاتی ہے۔ یہ در در کی خاک چھاننے سے، انکار کرنے والے، یہاں وہاں جھکنے سے، اعراض کرنے والے، اپنے بیگانے کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنے والے، ایک اللہ کو اپنا دستگیر و داتا ماننے والے کہ میری جبین نیاز صرف اس کے سامنے جھکے گی، میری ضرورتیں ساری پوری وہ کرتا ہے، میں اسی سے مانگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی چاہیے تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے سوال کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگا کرو۔ یہاں وہاں ادھر ادھر جبین نیاز جھکانے سے، در در کی خاک چھاننے سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے، میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، رب کی یکتائی کا عقیدہ، وہ اکیلا ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس سے مانگا جائے، اسے پکارا جائے، اس سے اپنے سوالات حل کروانے کے لیے اس کے در پہ دستک دی جائے۔ کیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے برادریاں چھوڑی جا سکتی ہیں، اس کے لیے دشمنیاں مول لی جا سکتی ہیں، اس کے لیے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں، اس کے لیے خون بہایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کی قسم، اس ذات کی عظمت کی قسم جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، یہ ایسا عظیم الشان کلمہ ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، آسمان و زمین کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں ہے۔ فرمایا آمرکم بلا الہ الا اللہ، تم تنہا ہو اللہ کی زمین پہ، کوئی تمہارا زندہ باد کا نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی تمہیں ووٹ کاسٹ کرنے والا نہیں، کوئی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہیں پھر بھی حکم ہے سارا زمانہ تمہاری دشمنی میں تل جائے، تم لا الہ الا اللہ کو کبھی نہیں چھوڑنا۔
فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ. فرمایا اگر ترازو لگا دیا جائے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان بے وزن ہو جائیں گے، ساتوں زمینیں ہلکی پڑ جائیں گی. لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے آسمان و زمین کو بے وزن کر کے یہ پلڑا جھک جائے. یہ جو در در کی خاک چھاننے والے، یہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکانے والے، اپنے بیگانوں کے سامنے دامن سوال پھیلانے والے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے غیروں سے امیدیں وابستہ کرنے والے، قسمیں پیدا کرنے والے رب کی اگر ہمیں معلوم ہو نا یہ لا الہ الا اللہ کس قدر عظیم الشان عقیدہ ہے، اپنے ماننے والوں کو کیا عزت دیتا ہے، تو کبھی ہم رسوا نہ ہو، کبھی یہاں وہاں جا کے خاک نہ چھانے، کبھی زندوں کے سامنے، کبھی مرے ہووں کے سامنے، کبھی اپنوں کے سامنے، کبھی بیگانوں کے سامنے. تیرا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا اس نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کرتا؟ جب تیرا وجود تک نہیں تھا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو قابل ذکر نہ تھا، تو معدوم تھا، اس نے تجھے وجود بخشا، تجھے 5.5-6 فٹ کا قد دیا، عقل و دانش دی، صلاحیتوں سے بہرور کیا، قوت سماعت و بصارت دی، سوچنے سمجھنے کی استعداد اور طاقت دی، اور پھر تجھے چھوڑ دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ جنت کی راہ ہے جس کا پہلا سٹون مائل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اگر اسے اختیار کرو گے ابتلائیں ہو سکتی ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، بیگانگی، دشمنی، عداوتیں، آزمائشیں، یہ ساری ممکن ہیں، لیکن انجام بڑا شاندار ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی شاندار جنت تیار کی ہے جس کا تصور بھی کسی انسان کے حیطہ ادراک میں کبھی نہیں آیا. آمرکم بلا الہ الا اللہ. ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس عظیم الشان کلمے کے مقابلے میں بے وزن، بے حقیقت. اور سمجھیے میرے عزیز بھائیو، لو ان السماوات السبع والارضین السبع کن حلقۃ مبہمہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی، یہ آسمان و زمین کا سارا نظام، جتنے دشمن ہیں، جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ کہتا ہے یہ ورلڈ میری ہے، اس پہ آرڈر میرا چلے گا، میرے سیٹلائٹ فضاؤں میں ساری دنیا کے نشیب و فراز کو، ان کی خلوت کو، جلوت کو، دن کو، رات کو واچ کر رہے ہیں. میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کوئی آج تک دنیا میں کچھ نہیں کر سکا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ کی قسم دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ صرف ہمارے وہم میں ہے، ہماری خام خیالی ہے کہ انسانوں کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے. آسمان و زمین کے نظام میں کسی قوت کا، کسی طاقت کا، کسی ملک کا، کسی ملٹری کا، کسی سائنسی ایجاد کا کوئی عمل دخل ایک رائی کے برابر ککھ نہیں. ہم سمجھ بیٹھتے ہیں فلاں بڑا طاقتور ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا. اس وقت ساری دنیا کے وسائل امریکہ کے پاس ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی دم نہیں مارتا. 20 سال لڑا ہے افغانستان میں. دیانتداری سے بتائیے میرے بھائیوں، امریکہ جیتا ہے کہ ہارا ہے؟ اچھا ویسے ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے، ان کے لیے، آپ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. توجہ میری طرف رکھنی ہے انشاءاللہ. افغانستان میں امریکہ جیتا ہے کہ ہارا ہے؟ ایسا ایسا بولیا جی. ہاں یہ ویکھیا جی پھس جانا جی تسی.
تسی سوچو بھی مولوی صاحب نے تو نکل جانا تو مصیبت سانو آنی۔ امریکہ ہارا ہے، اگر سارا کچھ امریکہ ہی کرتا ہے تو پھر ہارا کیوں؟ امریکہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جب میدان سجے گا تو اس سے بھی دو دو ہاتھ کریں گے، لیکن ابھی تو عقیدہ توحید آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی کچھ کرنے کے قابل۔ فرمایا آسمان و زمین سارے کن حلقۃ مبہمہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، قسمت لا الہ الا اللہ، آسمان کا رب اپنے نبی کی زبان سے یہ جاری کرواتا ہے، آسمان و زمین کا سارا نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جب یہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے اٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی آپ کا معاون، مددگار، ناصر، معین اللہ کی زمین پر موجود نہیں تھا، تنہا تھے دعوت دینے والے۔ اور کیفیت یہ تھی، وہ جن کے متعلق ہم داستانیں سنتے ہیں نا کہ ولادت کی خبر سن کے سنانے والی کو آزاد کر دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا پیچھے پیچھے ایھا الناس لا تصدقوہ ھذا کذاب، لوگوں یہ روئے زمین کا سب سے جھوٹا ہے والعیاذ باللہ، اس کی بات نہیں ماننا۔ لیکن اللہ کی قسم صدیاں نہیں لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت دی ہے، یہاں وہاں جا کے لوگوں کو توحید سکھائی ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیا ہے، ایک رب کے سامنے جبین نیاز جھکانے کی تلقین کی ہے، 13 سال پتھر کھائے، گالیاں سنی، گلے میں کپڑا ڈالا گیا، اونٹ کی گندگی برداشت کی، بیت اللہ کے جوار میں آپ پہ ظلم و ستم توڑے گئے، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کتنی بار آپ پہ حملہ کیا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، سارا ستم برداشت کیا، کس لیے کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے سنتے ہیں، سننے چاہیے، اس سے بڑی عظمت کی بات اور کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا ورق اس دعوت سے مزین ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اللہ کی قسم یہی رسول اللہ کی سیرت ہے، یہی رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے آپ کا تعارف تھا دنیا میں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں۔ جس نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اگر دنیا میں آخرت میں عزت چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ رسول اللہ کی سیرت کا پہلا ورق۔ رسالت اللہ کی توحید کی دعوت کا نام ہے، نبوت اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے اعلان کا نام ہے۔ 13 سال مکہ کے گلی بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں، منڈیوں مارکیٹوں میں، اپنوں بگانوں کے پاس، کبھی بیت اللہ میں، کبھی مسجد الحرام کے اندر، کبھی باہر، یہاں وہاں وادیوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، پہاڑوں میں، نشیب و فراز میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ اور پھر بدر سجی، پھر بدر کا میدان سجا، پھر احد میں 70 شہادتیں ہوئیں، پھر احزاب بھی ہوا، خیبر بھی ہوئی، حتیٰ کہ اللہ نے مکہ کی چابیاں عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور جناب علی ابن ابی طالب کو یا اپنے نواسے علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں اللہ کا نبی اگر مکہ چھوڑتا ہے تو رب کی توحید کے لیے، بدر سجاتا ہے تو رب کی توحید کے لیے، اور احد میں اپنے چچا کے مسلا کیے ہوئے لاشیں پہ کھڑے ہو کے اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے اللہ کی توحید کے لیے، اور خیبر کے مارکوں میں جا کے علی کے ہاتھ میں پرچم دیتا ہے، فتح کی بشارتیں سناتا ہے رب کی توحید کے لیے۔ اور آج جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ سے بنے ہوئے سارے باطل خداؤں کو گرا کے دنیا میں اعلان کرتا ہے کائنات کے لوگوں عظمت چاہتے ہو تو صرف لا الہ الا اللہ۔ حکومت مل گئی، بیت اللہ کی چابیاں مل گئیں، 360 باطل معبود سارے توڑ دیے گئے، باقاعدہ بڑے بڑے عمرائے لشکر کمانڈر انہیں مقرر کیا، ابن الولید خالد آپ کی ذمہ داری ہے عزا کے ٹکڑے اڑاؤ، فلاں تو جا لات کو گرا،
فلاں تو جا منات کو گرا. سرزمین حجاز پہ ایک جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے اس کے سامنے سر مسجود ہوں لوگ. یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی قسم میں اکثر سوچتا ہوں، سیاست کی لڑائیاں، اقتدار کی جنگیں، لیڈروں کے زندہ باد مردہ باد کے نعرے، یہ تو باطل ہے، یہ تو فساد ہے. صرف ایک جنگ ہے جسے جہاد کہا گیا، جس میں جانے کو، جس میں مال دینے کو، جس میں خون بہانے کو، جس میں قتل ہونے کو، قتل کرنے کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا گیا. وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کو زندہ بچ کے آ گیا، ہر دو صورتوں میں اجر عظیم. اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ کا معرکہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی زبان والا، اچھے کردار والا، نرم رویے والا، لوگوں کے لیے حسن اخلاق کا منبع اور مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے. لیکن جتنی تکلیفیں آپ کو آئی ہیں روئے زمین پہ، نہ آپ سے پہلے نہ قیامت تک کسی انسان کو اتنی تکلیفیں نہیں آئیں. سبب کیا ہے ان تکلیفوں کا؟ بیت اللہ کے جوار میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، بل دے دے کر بے ہوش کر کے گرا دیا گیا. جناب ابو بکر فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، اور لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو اچھی بات کرتا ہے، جہنم سے بچانے کی تدبیریں کرتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے، ایک رب کے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے، کیا تم ان کے در پہ قتل ہو؟ کیا انہیں مارنا چاہتے ہو اس لیے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مان؟ ہو سکتی ہیں آزمائشیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، ابتلائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم، جو توحید کے لیے مشکلات آئیں گی، ایک کانٹا جو چبھے گا انشاءاللہ وہ تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہوگا. دنیا کی آسائشیں، اس کی نعمتیں، سہولتیں، یہ زندہ باد اور پروٹوکول، عقیدہ توحید پہ کمپرومائز کر کے ملنے والی عزت و احترام، کل تیری آنکھیں بند ہوں گی، تیری سانس کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، بڑے اعلان ہوں گے، رکشوں پہ سپیکر لگتے ہیں، سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں، یہاں وہاں سے لوگ جمع غفیر ہوتا ہے، فلاں بن فلاں کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن دیانتداری سے بتاؤ میرے بھائیوں، جو برے عقیدے پہ گیا، جس کی توحید خالص نہ ہوئی، جس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہوئی، کیا اس کے حق میں کسی سفارشی کی سفارش قبول ہوگی؟ ایک رائی کے برابر جو شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جیسے آسمانوں سے گر گیا، رستے میں بیڑا غرق ہو گیا، ہوائیں کھینچ کے جا کے اسے صحراؤں میں پھینک دیں، کسی ندی نالی میں، جنگل بیابان میں پھینک دیں، درخت، کسی درخت میں پھنس جائے، پرندے اچک لیں، اس کا بیڑا غرق کر دیں. مشرک سے زیادہ بدنصیب کون ہے دنیا میں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا. بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں یہاں وہاں سے، کبھی زندوں سے، کبھی مردوں سے. اب حالات کے ساتھ تھوڑا سا نظریہ نئے پیرہن پہن کے آ گیا. ملکوں کے نظام نہیں چلتے جب تک IMF ہم پہ مہربان نہ ہو. حکومتیں باقاعدہ عدالتوں میں جا کے سود کے فیصلوں کے خلاف سٹے آرڈر لیتی ہیں، کہتی ہیں نبی نے کہا، اللہ نے کہا کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، لیکن جب تک ہم یہ جنگ نہیں کریں گے ہمارا ملک نہیں چلے گا. ہیں کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں.
ہم کسی کے عقیدے پہ ڈاکہ نہیں مارتے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اگر یہ لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوتے تو کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عدالتوں کے دروازے نہ بجاتے۔ اللہ چیلنج کرتا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی معاونت کے بغیر، ان کا دست شفقت نہ ہو، اگر یہ راضی نہ ہو، اگر یہ چاہے نہ تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ دکھاؤ آسمان و زمین کے بنانے میں ان کا کردار کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو خالق نہیں ہے، جو نظام بنانے والا نہیں ہے، نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی کردار۔ اللہ اکبر۔ یہ مائکروفون میں اس کا خالق نہیں ہوں، اس کا کوئی پارٹ میں نے بنایا نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی سدھ بدھ نہیں ہے، تو اسے چلانے میں بھی میرا کوئی کردار، اس کا ایکسپرٹ اس کا موجد ہے، جو اس کا خالق ہے اسے پتا ہے اس میں فنکشن کیا ہے، انسٹرومنٹ کون کون سے لگے ہوئے ہیں، سسٹم اس کا کیا ہے، اسے آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس سے کام کیسے لینا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں سمجھایا، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، انہوں نے زمین کے بنانے میں کوئی کردار ادا کیا یا آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، جاؤ سارا زمانہ خاک چھان لو، کوئی ایک دلیل لاؤ کہ آسمان و زمین کے بنانے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ کیا جواب ہے؟ آسمان و زمین کے بنانے میں کردار؟ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، مصنوعی انسان بن گئے، روبوٹ آ گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، ہم نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، ہم نے سمندروں کی تہیں کھنگال لی ہیں، ہم تہ زمین حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اب تو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ یہ سارے دعوے ہونے کے باوجود سائنس کی ترقی کی اوقات یہ ہے، ایک ناخن آپ کی انگلی کا اگر ٹوٹ جائے، ساری دنیا کے سائنٹسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے خزانے جھونک دیں، کیا حقیقی ناخن جیسا کوئی ناخن بنانے پہ قدرت رکھتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن کہتا ہے جاؤ دنیا کے لوگوں، سائنسدانوں، ماہروں، بڑے بڑے تھنکرز، بڑے بڑے عقل مند، حکومتیں کرنے والے، اقتدار اختیار رکھنے والے، مال و دولت کی فراوانیوں کے مالک، تم سارے آ جاؤ، ایک مکھی کا پر بنانے کی طاقت تمہارے اندر۔ میں نعرے نہیں لگواتا، ہماری طبع نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ اگر خطیب کوئی جائز بات پوچھے تو اس پہ بولنا جائز ہے، تکلفات تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، دعوت دین کی دینا واجب ہے اور دین کے طریقے پر دینا واجب ہے۔ نہ آپ کا مدعو غیر مشروع جائز ہے اور نہ آپ کا طریقہ غیر مشروع جائز ہے۔ ایک مکھی کا پر بنانے کی طاقت بولو، قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیر فقیر، کرنی بھرنی والے، داتا و دستگیر کہلانے والے، اپنے بگانے تہ خاک زمین کے اوپر، یہ سارے، اور دنیا کے مالک اپنے آپ کو سمجھنے والے، ورلڈ کے مالک، آرڈر چلانے کا دعویٰ رکھنے والے، 21ویں صدی ہماری ہے، ہم یوں کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ اپنے بگانے سارے جمع ہو جائیں، ایک ذرہ تمہارے کھانے کا جو مکھی اپنے منہ میں لے کے اڑی ہے، تم سارا زمانہ مل کے یہ ذرہ واپس چھیننے پر طاقت نہیں۔ یہ اوقات ہے انسانوں کی، لہو دعوت الحق،
صرف اس کو پکارنا حق. والذین یدعون من دونہ والذین تدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. صرف ایک ہے جو سب کی سنتا ہے، ہر ٹائم سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے. وہ کبھی سوتا نہیں ہے، وہ کبھی اونگتا نہیں ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اپنے بندے کو کبھی بھولتا نہیں ہے، اسے دوبارہ یاد نہیں کروانا پڑتا، اس کے لیے سیکٹریز کی ضرورت نہیں ہے، چھت پہ جانے کی حاجت نہیں ہے، سیڑھیاں لگانے کی احتیاج نہیں ہے، رک کے لکھ کے ٹائم نہیں لینا پڑتا، بندے بھیج کے سفارشیں نہیں کروانا پڑتی. وہ کہتا ہے میرے بندے تو بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا. میں تو جب ثلث رات باقی ہے میں آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتا ہوں، میں خود آواز دیتا ہوں کوئی ہے جو ٹوٹا ہوا رشتہ مجھ سے جوڑنے والا ہو، کوئی ہے جو اولاد کا طالب ہو، جو بیماریوں سے شفا چاہتا ہو، جو تنگ دست ہو میں اسے فراخی عطا کر دوں، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہو میں اسے جنت عطا کر دوں، جو بھٹکا ہوا ہو میں اسے صراط مستقیم عطا کر دوں. لہو دعوت الحق. اہل علم جانتے ہیں اس اسلوب کا معنی کیا ہے. صرف وہ ہے جس کو پکارنا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا حق. تم جنہیں پکارتے ہو لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ. ان بیچاروں کی مثال تو ایسے ہے جیسے تم جاؤ اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے یوں اپنا برتن پھیلا دو اور کنویں سے توقع رکھو کہ پانی 20 فٹ اچھل کے تمہارے برتن میں آ جائے اور پھر تمہارے رگوں میں پہنچ کے تمہیں سیراب کر دے. وما ہوا ببالغہ. جیسے کنویں کا پانی از خود تیرے برتن میں نہیں آ سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے تیرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. جن کے سامنے تم کشکولے گدائی اٹھا کے پھرتے ہو، مہنگی قسطوں، مہنگے شرطوں پر اور غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر آبرومندانہ شرطوں پر جن سے قرض لے کے تم لوٹ رہے ہو اس ملک کو، ان کے قرضوں سے تمہارا ملک چلنے والا. ہم نے عقیدہ توحید کو بڑا محدود سا رکھا ہے. ممبر کے محراب میں کھڑے ہو کے بس مولوی صاحب بیان کر دیں اور ہم تھوڑے سے یہ پیروں فقیروں کے خلاف ذہن بنا لیں. نہیں میرے بھائیوں، اسے وسیع تناظر میں دیکھیں. جو غیروں سے جا کے مانگتا ہے، کشکولے گدائی اٹھا کے یہاں وہاں بھیک مانگتا ہے، اپنی عزت رحم رکھ کے اللہ کے شعار پہ کمپرومائز کر کے، رسول اللہ کی بے حرمتی والعیاذ باللہ برداشت کر کے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کے خلاف اور ان کے جا کے مزاروں پہ چادریں چڑھا کے، ان کی سمادھیوں پہ جا کے انہیں، ان کے مرے ہوں، ان کے لیڈروں کو، کافروں کے بڑوں کو سیلیوٹ کر کے جو چند ٹکے لے کے آتا ہے اور ملک کی عزتیں، سڑکیں، ایئرپورٹ رحم رکھ کے ملک چلانا چاہتا ہے، ایسے ملک، قومیں ایسے نہیں سروائیو کرتی. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم ابدا. رسول اللہ نے بدر کے میدان میں فرمایا تھا عرش والے انہیں تیری توحید کا سبق سکھایا ہے، ایک تیرے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں، اگر یہ مارے گئے تو روئے زمین پہ تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا معنی کیا ہے؟ قومیں سروائیو کرتی ہیں مخلصانہ سجدوں کے ساتھ، آبرومندانہ تلوار کے وار کے ساتھ. جو اللہ کے لیے جینا نہیں چاہتا، جو اللہ کے لیے مرنے کا ڈھنگ نہیں جانتا، سچی بات یہ ہے اسے دنیا میں جینے کا حق کوئی. اللہ اکبر. واللہ ہم نے تو بہت آسان سا سمجھ لیا معاملہ. ہاتھ نہ پاک ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسے پاک کر لو. اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کوئی بھی نہیں، نہ اپنا، نہ بیگانہ، نہ بڑا، نہ چھوٹا، نہ بڑی بلند دستار کا حامل، نہ وہ جسے لوگ کرنی بھرنی والا سمجھتے ہیں، کوئی نہیں ہے الا اللہ. ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ سمجھایا. ہمارے ہاں یہ المیہ، اس اسکول میں اس گاؤں میں مسجدیں کتنی ہیں جی؟ 6. اسکول کتنے ہیں؟ قاری صاحب کیلکولیشن پوری نہیں.
گورنمنٹ اسکول 2 ہیں، پرائیویٹ ہوں گے ہیں. صورتحال یہ ہے، میں بنیادی طور پر ٹیچر ہوں، پڑھا ہے الحمدللہ، کالج میں پڑھایا ہے. ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے، کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں نا، انہیں توحید نہ سکھاؤ. یہ بڑے دقیق مسئلے ہیں، یہ بڑی پختہ عمر کے ہیں. اوے چھوٹے بیٹے آرام سے بیٹھو. یہ جب بندہ میچور ہو جائے نا، اس عمر میں جا کے سکھانے ہیں. اس عمر میں بچے برڈانائز ہوتے ہیں. اچھا ہم سادہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی بندہ بہت پڑھیا لکھا ہے، بڑا خیر خواہ ہے، انہیں 200 روپیہ فیس بھی چھڈی ہے میرے منڈے نو. انہیں ٹھیک ہی کیا ہونا بھی منڈے نو مسیتے نہ کلیا کرو، اسی اتنے نا تھوڑا بہتا سپارہ پڑھا دیا کریں گے تو منڈے نو مسیتے نہ کلیا جائے. یہ برڈانائز ہو جائے گا. کیا خیال؟ اچھا ماشاءاللہ اب اسکول کے بیگ بچے کے ٹوٹل وزن سے زیادہ اس کے اسکول کے بیگ کا وزن ہوتا ہے، اور اس سے اٹھایا نہیں جاتا. اماں اٹھا کے اسے وین میں جا کے بٹھاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے بچوں کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 11-12 سال تھی، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے کا مسئلہ، یا غلام اکلمک بکلمات، بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں. چچا کا بیٹا ہے نا، بھائی لگتا ہے رشتے میں، اور گھر والی کا سیدہ میمونہ ام المومنین کا بھانجا سکا، دوہرے رشتے. برخوردار میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا اللہ میری طرف سے حفاظت کا محتاج ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ تو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ اپنی کمال صفات میں یکتا ہے، وہ اپنے حق عبودیت میں اکیلا ہے. کسی اعتبار سے کوئی کبھی کسی صورت میں اس کا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یحفظ اللہ یحفظ کا، وہ ہر صورت میں ہر پریشانی میں تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جہاں کوئی نہیں تیری مدد کرتا وہاں بھی اللہ تیری مدد کرے. قرآن کہتا ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حاجی صاحب بیمار ہیں، اللہ نے دولت اچھی دی ہے، ساہیوال گئے، پھر آگے لاہور چلے گئے، اسلام آباد الشفا میں چلے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، میڈیکل بورڈ بیٹھے، بڑا پیسہ لگایا، لیکن بالآخر ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ اب گھر لے جائیں، خدمت کریں جا کے. آ گئے، دن کے ٹائم تو نرس آتی ہے خدمت کے لیے، ڈاکٹر فالو اپ کے لیے ڈیلی آتا ہے، وزٹ کرتا ہے. بچے بڑے خدمتگار ہیں، اولاد ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، سارے ہیں، سارا دن. لیکن ایک وقت آتا ہے جب محبت کرنے والی اولاد تھک جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، جان نشاور کرنے والی بیوی رخ موڑ کے بالآخر تھک کے سو جاتی ہے. بندہ آہ کرتا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے، میرے بندے تو اب اللہ کہہ کر پکارا ہے، میں نے تو تمہیں تب نہیں بھولا تھا جب تو مجھے بھولا ہوا تھا. تو آج رات کی تنہائیوں میں جب کوئی تیرا معاون نہیں ہے، کوئی تجھے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے پانی کا گلاس تھمانے والا نہیں ہے، سب تجھ سے رخ موڑ کے سو گئے ہیں، میں نے اب بھی تجھ سے رخ نہیں موڑا، میں تو اب بھی تیری انتظار میں. بندہ کب چھوڑتا ہے؟ اللہ کب چھوڑتا ہے اپنے بندے؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی قسم 7-8-9 سال کے بچے کو میرے پاک نبی نے پروردگار کا یہ توحید کا سبق پڑھایا ہے، جس سے شفیق رحیم فضل و کرم والا اللہ نے اپنی مخلوق میں پیدا کوئی نہیں کیا. اس نبی نے اپنے چچا کے بیٹے کو یہ سبق پڑھا کے امت کو سبق دیا ہے. لوگو خود سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. تم اگر اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنانا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ
فاستعن باللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے کیا کرو، اور جب ضرورت ہو تو مدد نہ مرے ہوں سے، نہ زندوں سے، نہ اپنوں سے، نہ بیگانوں سے، نہ IMF سے، نہ ورلڈ بینک سے، نہ دنیا کے بدماشوں سے، کس سے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو گواہی دیتا ہے وہ اکیلا ہی ہے، ایک کائنات کا خالق و مالک اکیلا ہے جس کے سامنے میری جبین نیاز جھکے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اگلا مسئلہ سمجھیے، بہت بڑی بشارت ہے آپ کے لیے اس میں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، ان کا دنیا میں آنا، یہ خرق عادت ہے۔ ساری دنیا جیسے وجود پذیر ہوئی، انسان جیسے پیدا کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے پیدا، 16ویں پارے میں سورہ مریم میں تفصیلات موجود ہیں، میرے موضوع سے خارج ہے یہ بات۔ بغیر باپ کے لمحوں کا کھیل، جبریل آئے، سیدہ کو بشارت دی، بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہوگا؟ میں بڑی باکردار شریف عورت ہوں، شادی میں نے کی نہیں ہے کسی انسان کے ساتھ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایک لاجک بھی بنتی ہے نا کہ جب دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے تو بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، جو جتنا میلا ہو، پاکیزگی سے جس قدر دور ہو، لباس سے جس قدر بے پرواہ ہو، عبادات سے جس قدر غافل ہو، بندگی سے جس قدر زیادہ دور ہو، ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لاجک ہے نا، عقل کوئی نہ کوئی سبب تو تلاش کرتی ہے، بن باپ کے پیدا ہوا ہے تو کوئی خوبی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری ختم نبوت کا اقرار کرو، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور مانو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ جو اللہ کی توحید کا معترف ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کو اللہ کی بیوی نہیں، ثالث و ثلاثہ نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حق بندگی میں شریک نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہے، کلمہ مانتا ہے جو مریم پہ القاء کیا گیا، روح مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، جنت کو حق مانتا ہے، جہنم کے واقعیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، دنیا کی ساری کلفتیں ایک جنت کے چکر کے نتیجے میں اللہ ساری بھلا دے گا، اور رسول فرماتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی برے عمل کیوں نہ ہوں، اللہ اس عقیدے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل ضرور کرے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھا، اللہ کے نبی نے مجھے آواز دی، یا معاذ، میں نے فوراً عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اور آپ کی آواز پہ حاضر ہونا میری سعادت ہے۔ اللہ کی قسم یہ جو جملہ ہے نا، لبیک و سعدیک، یہ پوری ایک کتاب ہے۔ کان میں آواز آتی ہے نا، او چھوٹے او پتر انہیں تا بیڑا گرک کرتا ساری قوم دا، تو اے دے چکر چ لگا، گولی مارے نو پرا جیب چ پالا، جے ریکارڈنگ لینی ہے تو اتھوں لے لی، نہ تو آپ کوئی گل سن دینا، پورے محلے نو سن دینا، بند کر دے، نو جیب چ پالا۔
ایسی مصیبت آ گئی, ہر بندہ اینو لا کے بیٹھا, میں مولوی نو کیپچر کر رہا, اللہ تہانوں ہدایت دے, تسی مولوی دی گل تا سن لو, سارے دنیا نو سنانا ہے تسی مولوی کیچ کر کے, آپ نہیں سننا کچھ. لبیک و سعدیک, اذان آ گئی, ہم روا روی میں بیٹھے بیٹھے, یار مولویوں نے اور کام ہی کوئی نہیں ہے, ہنے پیسی دی پڑھ کے آئے تھی, پچھوں سردی آ گئی. ہوتا ہے نا, تواڈے پنڈ ویسے نہیں ہوتا ہونا, لیکن بعض جگہ تے ہوتا ہے, اللہ کرے کتے بھی نہ ہوئے. یہ کلمہ کفر ہے, یہ کلمہ کفر ہے. وہاں کیا ہے, معیار کیا ہے؟ یا معاذ, اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, اور آگے کیا فرمایا, حضور آپ کی آواز پہ حاضر ہونا میری سعادت ہے. سعادی کا معنی یہ. نبی علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں, خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی, یا معاذ, وہی جواب آیا, لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. پھر کچھ نہیں کہا. تیسری بار پھر مخاطب کیا. اہل علم نے لکھا, یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں, اہل علم نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار متوجہ کیا ہے, اصل میں معاذ کے توسط سے امت کو سمجھانا مقصود تھا. لوگوں, مسئلہ اتنا بڑا ہے جس پہ اتنی توجہ چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کسی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. حضور فرمایا ما من عبد, اللہ کی زمین پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, یشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو, صدقا من قلبہ, کیسے؟ سچے دل کے ساتھ. سچے دل کے ساتھ. سچا دل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سارے پڑھتے ہیں, اس کا کوئی منکر نہیں ہے, لیکن ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, لا الہ الا اللہ تو صرف اس کے حکم پہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو یہاں وہاں جا کے ہم کشکولے گدائی اٹھا کے پھرتے ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ چونکہ وہ سنتا نہیں ہے, یہ تھوڑے سے ہماری سفارش کر دیں, وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے, یہ تھوڑا سا دھکا لگا دیں. کیا خیال ہے, یہ اللہ کے وعدوں پر, اس کی ضمانتوں پر, نبی کی بشارتوں پر بے اعتمادی نہیں؟ وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں, تو دن کو پکار, رات کو پکار, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, جیسے بھی, جس زبان میں بھی, جس حال میں بھی. اللہ کہتا میرے بندے 100 کو قتل کر کے آ, میں تو پھر بھی سنتا ہوں. بندہ کہتا ہے سنتا نہیں. یہ صدقا من قلبہ نہیں ہے. کلمے کے معترف بہت ہیں, لیکن کلمے کی حقیقت کو جاننے والے بڑے کم ہیں. صدقا من قلبہ ہی کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, کلکم ضال الا من ہدیت, تم سارے گمراہ تھے, تمہیں ہدایت, اللہ کہتا ہدایت میں نے دی, تمہاری عقل و دانش کے نتیجے میں ہدایت نہیں ملی, فہم و فراست کے نتیجے میں ہدایت نہیں ملی. کوئی تمہارا پیر فقیر مولوی ملا, کوئی تمہارا مفتی سبب ہو سکتا ہے, رہنمائی کر سکتا ہے, دعوت دے سکتا ہے, تمہیں رستہ دکھانے کا وہ اہتمام کر سکتا ہے, پکڑ کے لے گیا یہ صراط مستقیم ہے, دلائل دے سکتا ہے, سبق پڑھا سکتا ہے, لیکن ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ کلکم ضال الا من ہدیت, تم سارے گمراہ تھے, تمہیں ہدایت میں نے دی. تم بے لباس تھے, لباس میں نے پہنایا, تم بھوکے تھے, کھانا میں نے کھلایا, پیاسے تھے, پانی میں نے دیا. لمبی حدیث ہے, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے. میرے عزیز بھائیوں, کچھ بھی یاد نہ رہے تو اللہ کے لیے اس حدیث کا یہ اتنا والا حصہ یاد رکھنا, اللہ کی قسم زندگی بدل جائے گی. ہم خالصتاً اس کے لیے کیوں نہیں جھکتے, صرف اس سے کیوں نہیں مانگتے, ہم بہانے کیوں تلاش کرتے ہیں, ادھر ادھر سے اسباب کیوں ڈھونڈتے ہیں, وسیلے, توسط, در در کی خاک کیوں چھانتے ہیں؟ شیطان نے 2 سبق پڑھائے ہیں, تو اتنا برا ہے کہ اس کے در پہ جانے کے قابل نہیں ہے, اور یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے جس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں.
مکہ کے بڑے بڑے مشرک سردار جو رسول اللہ کے مقابلے میں جنگیں لڑتے رہے، ابو سفیان دشمن تھے جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا، لڑائیاں لڑی، احد میں 70 شہادتوں کا باعث ابو سفیان ہے، اولو حبل کے نعرے لگاتا ہے، خالد ابن الولید احزاب کے معرکے کے بعد تک صفے دشمنوں میں کھڑے تھے، عمر بن عاص مقابلے میں اترتے تھے، اور اکرمہ بن ابی جہل تو وہ تھے، رسول اللہ نے فرمایا تھا جہاں ملے اکرمہ کو قتل کر دینا۔ اللہ کی قسم جب توحید اختیار کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے پچھلے معاف کر دیے۔ اگر اللہ 360 کی پرستش کرنے والوں کو، رسول کے مقابلے میں نکلنے والوں کو، اور سگے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے قاتلوں کو معاف کر سکتا ہے تو تجھے مجھے کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اگر ان کی سنتا ہے تو میری کیوں نہیں سنتا، تیری کیوں نہیں سنتا؟ اور دوسرا مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ شاید ہم بادی النظر میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کی قدرتوں کے خزانے بڑے تھوڑے ہیں، میری ضرورتیں زیادہ ہیں، وہ پوری نہیں کرے گا۔ وہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور ہر ایک کو دیتا بھی ہے۔ میں حدیث قدسی عرض کر رہا ہوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، جن بھی انسان بھی، سارے آ جائیں فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں ہزاروں کلومیٹروں تک پھیلا ہوا ساری انسانیت جن و انس جمع۔ آج کل دنیا کی معلوم آبادی کتنی ہے؟ 6.5 ارب۔ جناب آدم سے لے کر اب تک کتنے جا چکے اور اب سے لے کر قیامت تک کتنے آئیں گے؟ ہمارے حساب و کتاب میں کیلکولیشن میں یہ ممکن نہیں، لیکن وہ جانتا ہے، اس کا فرمان ہے تم سارے آؤ، اور اکیلے تم نہیں آؤ، جن بھی آ جائیں۔ مانگو، اللہ مجھے گاڑی چاہیے، جواب آتا جاؤ تجھے گاڑی دی۔ مجھے اولاد چاہیے، ہم نے تجھے اولاد دی۔ وہ کہتا مجھے شفا چاہیے، کہ اللہ کہتا میں نے تجھے شفا دی۔ تجھے پیسہ چاہیے، دے دیا۔ تجھے مربے چاہیے، دے دیے۔ علم چاہیے، دے دیا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آسمان کا رب کہتا ہے سب کی ضرورتیں پوری کر دوں، میرے رحمت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی بہتے ہوئے دریا میں انگلی ڈبونے سے ایک قطرہ پانی کا تیری انگلی کو لگتا ہے۔ انسانوں کے پاس کیا ہے؟ کہتے قرض تو دیں گے، 1.5 ارب ڈالر دیں گے، لیکن اس کے عوض زنجیریں پہنائیں گے غلامیوں کی، تمہیں مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے، چھین لیں گے سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے آؤ، سارے اپنی اپنی ضرورتیں لے کے آؤ، جتنا مانگو گے میں دوں گا۔ میں اتنا بڑا طاقتور اور قدرت والا اور اتنا امیر اور بڑا بادشاہ ہوں کہ میرے خزانوں میں ایک قطرہ جو انگلی پہ پانی کا لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اتنے رحیم و کریم کو چھوڑ کے غیروں کے پاس جانا، یہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھنا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر اور قدرت رکھنے والا بھی ہے، اور برکتیں ساری بھی اس کے ہاتھ میں۔ بیدہ الملک، صرف برکتیں نہیں، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بیدہ الخیر، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں۔ صدقا من قلب، بس یہ آخری بات ہے، صدق کے دل کے ساتھ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بچے کو انگریزی آتی ہے کہ نہیں، موبائل چلانا آتا ہے کہ نہیں، تیرے کمپیوٹر کے فنکشن آپریٹ کرنے آتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ میٹر نہیں کرتا۔ ممکن ہے اس سے تیری دنیا تھوڑی سی سہل ہو جائے، کوئی روپے پیسے کی ریل پیل ہو جائے، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تیری زندگی کی بنیاد اور تیری زندگی کی انتہا عقیدہ توحید ہے۔ توحید پہ زندہ رہ، توحید پہ مرنے کا عزم رکھ۔ جو توحید پہ زندہ رہے گا، توحید پہ جائے گا، اس کے لیے ضمانت ہے اللہ اسے
جنت عطا کرے گا، اور جو توحید سے خارج ہے اس کے لیے وعید ہے، جو شرک پہ مرے گا وہ لازمی طور پہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی وحدانیت کے عقیدے کی نعمت سے بہرہور فرمائے، ہماری زندگی اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو، اس کی توحید کے لیے زندہ رہیں، اس کی توحید کی علمبرداری میں موت آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے آپ پہ راضی کر کے اور ہم پہ راضی ہونے کی حیثیت میں ہمیں اپنے پاس بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔